والی جناب مولانا شاہ نواز علی صاحب کا کہ انہوں نے کہ فروز نبی پر اور اپنے خطاب دیکھنا اس کو نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد نسمع في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان محترم برادران عزیز معزز سامعین اکرام، آج یہ عشرہ مجالس کی 5ویں چوتھی مجلس اس رضا خانے سے آپ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اللہ کا لاکھ کروڑوں شکریہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جنت میں بیٹھنے کا موقع ہمیں جنت میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا. ایسے معصومین کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا کیا جو دنیا میں بھی امیر ہیں اور آخرت میں بھی امیر. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا کیا. آپ انصاف سے بتائیں، آج نیو جنریشن جو ہے وہ پہلے کا دور کھانے کی کر دریا میں ڈال، آج کا دور تو یہ ہے کہ کچھ بھی کر فیس بک اور واٹس ایپ پہ ڈال. تو آج کے دور میں اگر ہم کسی ایم ایل اے کے پاس جائیں، کسی منتری کے پاس جائیں، کسی ودھائک کے پاس جائیں، کسی پردھان کے پاس جائیں اور اس سے اپوائنٹمنٹ لیں تو ہم اسے وقت نہیں دیں گے کہ آپ فلاں وقت میں آئیے. وہ ہمیں وقت دے گا کہ ہم اس وقت میں آئیں گے. وہ ہمیں وقت دے گا کہ ہم اس وقت میں آئیں. اور جو وقت وہ دے گا اس وقت کے قبل ہماری ساری تیاریاں رہے. کیوں؟ منتری آنے والے، ودھائک آنے والے، ایم ایل اے آنے والے. کون ایم ایل اے؟ جو ووٹ کی بھیک مانگ کے ایم ایل اے بنے. کون ودھائک؟ جو ووٹ کو بھیک میں مانگ کر ودھائک بنے. کون منتری؟ جو ووٹ کو بھیک مانگ کر منتری بنے. ہم ان کا انتظار کرتے ہیں اور وہ ہمیں وقت دیتے ہیں.
مگر کیا کہنے اہل بیت کے. اہل بیت نے شیعان حیدر کرات کا کیا مرتبہ بنایا ہے کہ ہم اہل بیت کو وقت دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں فرش عذاب بچھا کر اہل بیت کو بلا لیتے ہیں. جب چاہتے ہیں فرش عذاب بچھا کر ہم اہل بیت کو بلا لیتے ہیں اور اہل بیت آ جاتے ہیں. آج بہت سے ایسے مزاج کے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں ایسی تصویریں موجود ہوتی ہیں جو کسی ودھائک کے ساتھ ہو, کسی منتری کے ساتھ ہو, کسی بڑے آدمی کے ساتھ. کمال یہ نہیں ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا منتری کے ساتھ ہے, کمال یہ ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اہل بیت کے ساتھ. اور جب بھی ہم فرش ادب آ جاتے ہیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملائکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے مجلسوں میں ملائکہ آتے ہیں, جو مجلسوں میں آئے گا وہ ملائکہ ہم نشین کہلائے گا. آپ دیکھ لیں, آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, شیطان آپ کو بہکائے گا. آپ کو شیطان نماز میں بہکا سکتا ہے, مجلس حسین میں نہیں بہکا سکتا. مجلس حسین میں نہیں بہکا سکتا. اور ان مجالس میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں ہم ظالم سے تعلق نہیں رکھتے, مظلوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ظالم سے تعلق نہیں رکھتے. مجلس حسین میں آیا کریں اور آیا کریں تو مجلس حسین میں ادب سے رہتا. نہ جانے کس کے پہلو میں ہمارا غریب امام سید سجاد, نہ جانے کس کے پہلو میں بی بی جناب سیدہ حسین ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. آج دیکھیں پوری دنیا میں ہمیں ہر اعتبار سے بہکایا جا رہا, وہ چاہے مال کے ذریعے ہو, چاہے ڈرا کر, چاہے دھمکا کر, ہر اعتبار سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. اور ہم ڈر کیوں رہے ہیں؟ اور بہکنے والی تو قوم یہ نہیں ہے, مگر کب تک نہیں بہکے گی؟ جب تک اس قوم کے پاس علم ہوگا, جب تک اس قوم کے پاس علم ہوگا. آج دنیا یہ سوچتی ہے کہ خوبی دولت میں ہے, دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہمارا جاہ و حشم, ہمارا وقار دولت میں ہے, مگر میرا مولا فرما رہا ہے ان الیتیم الذی قد مات والدہ, لیس الیتیم قد مات والدہ, ان الیتیم یتیم العلم والادب. ہرگز دنیا کا کوئی ایسا یتیم وہ نہیں ہے جس کے پاس باپ نہ ہو. دنیا میں وہ اپنے آپ کو نہ یتیم سمجھے جس کے پاس ماں باپ نہ ہو. دنیا کا یتیم شخص وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو, جس کے پاس علم نہ ہو. دنیا کا یتیم شخص وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو. آج پوری دنیا میں دیکھیں ہر قوم میں یتیم خانے ہیں, ہر قوم میں یتیم کی یتیمی دور کرنے کے لیے یتیم خانے کھلوا دیے. اس یتیم کو, یتیم کی یتیمی دور کرنے کے لیے یتیم خانے کھلوائے جا رہے ہیں جس کو مولا نے یتیم نہیں کہا. تو ایسا بھی ہونا چاہیے, اس یتیم کے لیے بھی یتیم خانے ہونے چاہیے جس یتیم کو مولا نے یتیم کہا. آج پوری دنیا میں یتیم خانے کھلوائے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یتیم کو احساس نہ ہو کہ میرا باپ مر گیا ہے, مگر اس یتیم کی یتیمی کہاں دور ہو جو یتیم العلم والادب ہے, جس کے پاس نہ علم ہے نہ ادب ہے. اگر ایسی یتیمی کو یتیمی دور کرنی ہے تو شہزادی زینب نے کہا ہے میں فرش اعلیٰ چھوڑ کے جا رہی ہوں, اگر تمہیں یتیمی دور کرنی ہے فرش اعلیٰ پہ آ جانا, یہاں علم بھی ملے گا, ادب بھی ملے گا. ایک سلوات پڑھ دے محمد علم بھی مل جائے گا تمہیں, ادب بھی مل جائے گا. یہ ایسا
مقام ہے مقام فرش ادا کہ انسان جاہل آتا ہے عالم اٹھ کر جاتا. یہ فرش ادا ہے. اس فرش ادا پائیں تو یہاں آئیں تو اپنے گھر ضرور مجلسوں کو لے جائیں. یہی چھوڑ کر مجلسوں کو نہ. دنیا کا یتیم شخص وہ ہے جس کے پاس نہ تو علم ہے نہ ادب ہے. نہ علم ہے نہ ادب ہے. مولا نے یتیم کہا ہے اس کے پاس جس کے پاس علم و ادب نہیں. اب ہمیں یتیم کو یتیم خانے میں نہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اپنے محلے میں تلاش کر. جو جتنا بڑا بے ادب ہے وہ اتنا بڑا یتیم ہے. جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنا بڑا یتیم ہے. جو جتنا بڑا بے غیرت ہے وہ اتنا بڑا یتیم ہے. اور جو جتنا بڑا عالم ہے وہ اتنا ہی زیادہ یتیمی سے دور ہے. جو جتنا بڑا عالم ہے وہ اتنا ہی زیادہ یتیمی سے دور. امام نے کہا ہے علم حاصل کرے, اور امام کی حدیث ہے کہ جو علم نہیں حاصل کرتا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نبی نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ مومن باپ پر لعنت کرے گا. اللہ مومن باپ پر لعنت کرے گا. صحابیوں نے سوال کیا یا نبی اللہ شاید اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ منافق باپ پر کامل مومن باپ پر, کا شاید اللہ کہہ رہا ہو مسلمان باپ پر کامل مومن باپ پر اللہ لعنت کرے گا. باپ چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو اللہ لعنت کرے گا. پوچھا گیا کون سا باپ ایسا ہوگا جو مومن ہوگا اللہ لعنت کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا ایسے باپ پر اللہ لعنت کرے گا جو خود عبادت کر کر علم حاصل کر کے مومن کی فہرست میں آ گیا مگر اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دی. قرآن کی تعلیم ایسے باپ پر اللہ لعنت کرے گا. آج زمانے میں دیکھیں 10,000 خرچ کیے جاتے ہیں. جو میرا بیٹا انگلش بولنے لگے, میرا بیٹا انگلش بولنے لگے, اچھے سے اچھے کالج میں جانے لگے. انصاف سے بتائیں آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنا انگلش پڑھا دیا کہ یہ گوروں کو پڑھا دیں. آج ہم نے بچوں کو اتنا انگلش پڑھایا کہ یہ گوروں کو پڑھا دیں, اور قرآن کی تعلیم اتنی نہ دی کہ باپ کو سورہ فاتحہ بخش دے. فاتحہ بخش اتنی تعلیم نہ. یہ ہمارا اسلام جا کہاں رہا. ضروری ہے واجب ہے اپنی اولاد کو دین علم. یہ نہیں منع کیا جاتا دنیاوی علم نہ, دنیاوی علم دو تاکہ اس کی دنیا سمجھ جائے, دینی علم دو تاکہ اس کی آخرت سمجھ جائے. دونوں علم ضروری ہے. اپنی اولاد کو جاہل نہ رکھنا. یہ علم کا زمانہ. ایک وقت روٹی کم کھائیں کھانا کم کھائیں مگر اولاد کو جاہل نہ رہنے دیں. اولاد کو کبھی جاہل نہ رکھے, اولاد کو جاہل نہ ہونے دیں. نبی نے کہا ایسا وقت آئے گا کہ مومن باپ پر نہ. آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے, انگلش تعلیم دیتے. یاد رکھیے قبروں پر انگلش نہیں پڑھایا جاتا, قبروں پر قرآن پڑھ کر اور اپنے باپ کو اپنے والدین کو بخش دیا جاتا. اور قرآن کی علم ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے سے روکتی. امام سے سوال ہوتا, مولا کائنات ایک شخص اٹھاتا مولا علم افضل ہے یا مال. مولا نے کہا علم افضل ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا علم وہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, مال وہ ہے جو خرچ کرنے سے گھٹتا. یہ بیٹھا دوسرا کھڑا ہوا, کہا مولا علم افضل ہے یا مال. تو جو پہلے سوال کیا تھا وہ دامن کھینچا, کہا بیٹھ جاؤ. جو میں نے سوال کیا وہ تم سوال کر رہے ہو. تو اس کا مطلب جو مجھے مولا نے جواب دیا وہ تجھے بھی دیں گے. وہ بیٹھنے لگا. مولا نے کہا کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کہ مولا اس نے کہا بیٹھ جاؤ. کہا کیوں؟ کہ جو جواب اس کا ہے وہ جواب ہمارا ہوگا. کہا نہیں, اس کو جواب دیا تھا اس کی عقل کے مطابق, تجھے جواب دوں گا تیری عقل کے مطابق. سن
علم اور مال میں علم افضل ہے. علم وہ ہے جو چوری نہیں ہو سکتا, مال وہ ہے جو چوری ہو سکتا ہے. مال وہ ہے جو چوری ہو سکتا. دوسرا بیٹھا, تیسرا اٹھا, مولا علم افضل ہے, جمال کا علم افضل ہے. کہو کیسے؟ کا علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے, مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو. چوتھا اٹھا, مولا علم افضل ہے یا مال؟ کا علم افضل ہے. کہو کیسے؟ کا علم وہ ہے جس کے ذریعے سے حکومت کی جاتی ہے, مال وہ ہے جس پر حکومت کی جاتی ہے. سلوات پڑھیں محمد. اپنے بچوں کو علم سے دور نہ کریں. آج جہاں 1000 2000 10,000 اگر انگلش کے لیے بچوں کے لیے نکل رہا ہے, تو وہاں پر 500 روپیہ آپ قرآن کی تعلیم کے لیے اپنی اولاد کے لیے نکال, اولاد کے لیے نکال. آپ انصاف سے بتائیں, کسی آپ کے گاؤں کے آپ کے طریقے کسی مولوی کو آپ 500 روپیہ دے کر اپنے بیٹے کو سورہ حمد یاد کرا دیں, 10 سال بعد آپ اسی مولوی کے پاس جائیں اور کہے مولانا صاحب وہ 500 روپیہ جو ہم نے دیا تھا وہ آپ ہمیں دے دیں. ہوگا وہ 500 روپیہ؟ وہی 500 روپیہ ہوگا؟ بولے نا, نہیں ہوگا نا. مگر اسی مولوی صاحب اگر پلٹ کے آپ کے بچے سے سوال کرے, بیٹے وہ سورہ حمد یاد دلاؤ, وہ سورہ حمد سناؤ جو ہم نے 55 میں یاد دلایا تھا. ایسی دولت حاصل کریں جو دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. اور وہ دولت ہے علم کی دولت جو کبھی رسوا نہیں ہونے. عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا, جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا. جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا. آپ سوال کریں مولانا صاحب نے بہت سے ایسے امیر دیکھے جو جاہل ہیں. جو جاہل ہیں وہ امیر تب تک ہیں جب تک اپنے گھر میں ہیں. وہ امیر تب تک ہے جب تک اپنے گھر میں ہیں. 4 پڑھے لکھوں کے درمیان بٹھا دو, خاموشی اندازہ لگا دے گی اس سے بڑا غریب دنیا میں کوئی نہیں. غریب دنیا میں کوئی نہیں. ان کی دولت ایسی دولت ہے جو کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے. مگر مولا نے صرف یہ نہیں کہا علم, مولا نے کہا علم والادب. اگر علم کے ساتھ ادب نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وہ تو نہیں ہو رہے. اگر عالم ہے عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اگر عالم ہے چوراہے پر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہا ہے, اگر مولانا ہے اور فساد پیدا کر رہا ہے, اگر مولانا ہے ادھر کی ادھر کر رہا ہے, ذرا سا ساتھ دے دیں. اگر مولانا ہے اور چغلخوری کر رہا ہے, اگر مولانا ہے ادھر کی ادھر کر رہا ہے, اگر مولانا ہے فساد پیدا کر رہا ہے, اگر مولانا ہے جھگڑا لڑا رہا ہے, تو یاد رکھ دینا یہ یتیم ہے, عالم نہیں ہے. یہ یتیم ہے, عالم نہیں ہے. پرمترین صلوات پڑھے محمد. علم کے ساتھ ساتھ ادبدار ہونا ضروری ہے. اگر یہ اغوان پور کا کوئی بچہ جب تک یہاں ہے جاہل تھا, اس کے پاس علم نہیں تھا, وہ چچا کو سلام کرتا تھا, تایا کو سلام کرتا تھا, خالو کو سلام کرتا تھا, باپ کو سلام کرتا تھا, بزرگوں کا احترام کرتا تھا, بزرگوں کی خدمت کرتا تھا, بزرگوں کو سلام کرتا تھا. وہ تعلیم حاصل کرنے گیا, 10 سال 15 سال تعلیم حاصل کر لیا, ایم ڈی بن گیا,
ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, مولوی بن گیا. اب جب پلٹ کے آیا تو یہ سوچ رہا ہے چچا ہمیں سلام کرے, تایا ہمیں سلام کرے, چچا ہمیں سلام کرے, بابا ہمیں سلام کرے. تو سمجھ جانا یہ جاہل گیا تھا اور جاہل آیا ہے. جاہل گیا جاہل پلٹ گیا. یہ جس طرح یتیم لیا تھا اس طرح یتیم ہو کر آیا. اس کے پاس کوئی علم نہیں. العلم بلا عمل کس شجر بلا ثمر. علم بغیر عمل کے ویسا ہی ہے جیسے بغیر پھلدار درخت کھڑا ہو. بغیر پھلدار درخت کھڑا ہو. علم ہمیشہ لچک پیدا کرتا ہے. جہالت ہمیشہ انسان کے اندر عقل پیدا کرتی ہے. جب بھی کسی انسان کے اندر عقل دیکھو سمجھ جاؤ یہ خاندانی جاہل ہے. اور جب بھی کسی انسان کے اندر دیکھو یہ صلح پسند ہے, یہ نارمل ہے, یہ بزدل نہیں ہے, اس کا دل مضبوط نہیں ہے, صلہ رحم ہے اس کے اندر, تو سمجھ جانو اس کے اندر علم موجود ہے. اس کے اندر علم موجود ہے. علم بغیر عمل کے یہ کامیاب نہیں. عالم دین بیٹھے ہوئے تصدیق کریں. علم بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتا. امام نے مثال دی بغیر عمل والا عالم ویسا ہی ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر کتاب کا بوجھ رکھ دیا جائے. جیسے کسی گدھے کے اوپر کتاب کا بوجھ رکھ دیا جائے وہ کتاب کی بوجھ کو محسوس کر سکتا ہے, اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. کتاب کا بوجھ اٹھا سکتا, بوجھ محسوس کر سکتا, اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. عالم دین بغیر عمل والا اچھا نہیں ہوتا ہے. جس کے اندر کوئی تربیت نہ ہو, کوئی تمیز نہ ہو, بس لیبل لگا دیا ہے مولانا, نہیں ایسا ہونا بھی نہیں. آپ جانتے ہیں ایک عالم دین گزرے, ان کا لقب تھا دامادی. ایک بادشاہ تھا, اس کی ایک خوبصورت جوان لڑکی اپنے قافلے کے ساتھ بچھڑ گئی. اور یہ عالم دین ایک جنگل میں رہتے تھے, تنہا رہتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کتابوں کے مطالعہ کرتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. یہ نوجوان لڑکی جب قافلے سے بچھڑی تو جا کر اسی عالم دین سے ملی. عالم دین سے کہا رات کافی ہو گئی, مجھے رات بھر کی پناہ دے دو, صبح میں اپنے وطن کو چلی جاؤں گی, اپنے قافلے والوں سے شاید مل جاؤں گی, رات کی تاریکی ہے کہاں تلاش کروں. کہا ٹھیک ہے ہمارا گجرا خالی. یہ جوان لڑکی گئی گجرے میں سوئی. رات میں شیطان اس کو ورغلایا عالم دین کو, مگر انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. جب بھی بات نفس اور عقل کی ہو تو موت نفس کو دیا کرو, عقل کو نہ دیا کرو. نفس ہمیشہ گمراہ کرتا ہے, عقل ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھ کے قریب آ جائیں جانتے ہیں کہ وقت ایسا ہے کہ آرام کرنے کا وقت ہے, مگر یاد رکھیے یہ علم ایسی چیز ہے کہ جب آپ حاصل کر لیں گے تو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی. بلند ترین سلوات پڑھیں. عالم دین تھے تو جب صبح ہوئی تو یہ اپنے گھر پہنچی لڑکی, تو بادشاہ نے عالم دین کو بلوایا. کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ تیرے یہاں میری بیٹی رات بھر رہی, رات گزاری اور میری بیٹی محفوظ رہی. تو دلیل دے, میں کیسے یقین کر لوں میری بیٹی محفوظ ہو کر چلی آئے. عالم دین نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دکھائی جو جلی ہوئی تھی, جو جلی ہوئی تھی. کہ اس کا کیا مطلب ہے, ہتھیلی کیسے جلی ہوئی ہے؟ کہ رات بھر مجھے شیطان نے ورغلایا کہ میں تیری بیٹی کے ساتھ غلط کام کروں. جب جب شیطان ورغلاتا تھا میں اپنے چراغ پہ اپنی ہتھیلی رکھ دیتا تھا, اپنے چراغ پہ اپنی ہتھیلی رکھ دیتا تھا اور محسوس کرتا تھا اگر دنیا کی آگ میرے ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ.
जहन्नम की आग, हम क्या बर्दाश्त कर सकते? उस बादशाह ने अपनी बेटी की शादी करा दी और अपना दामाद बना दिया, इसलिए उनका लक़ब पड़ा दामाद। आलिम दीन ऐसे भी और इल्म बिलाम, इल्म होना चाहिए इसमें। इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसमें, और इल्म के साथ अदब होना चाहिए, वरना वो जाहिल है। ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं है जिसमें अमल मौजूद है। ऐसे ऐसे आलिम दीन हमारे नजदीक से गुजरे हैं जो वाकई लायक तारीफ, जिन्होंने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी ताकि लोग राह रास्त पर आ जाएं। तो हाथों को जोड़कर कहते हैं अपने बच्चों को जाहिल न रखें, अपने बच्चों को जाहिल न रखें, इनके मैदान में आगे बढ़ाएं, इनके मैदान में आगे बढ़ाएं, इनके मैदान में आगे बढ़ाएं। IAS बनाए, PCS बनाए, MD बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। जब जमाना देखेगा IAS हो के आप अलम उठाएंगे, PCS हो के आप ताजिया उठाएंगे, डॉक्टर हो के आलम उठाएंगे, तो दुनिया ये अंदाजा लगाएगी कि जाहिल कौम नहीं है, पढ़ी लिखी कौम है। आज जो हम गुमराह हो रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि हमारे पास इल्म नहीं। आज जो दुनिया हमें गुमराह कर रही है, हमारे पास इल्म नहीं। किस तरह से गुमराह कर रही है? कभी अखबारियत में ले जा रही है, कभी कहीं लेकर जा रही है। क्यों लेके जा रही है? आज हमारे पास इल्म की कमी है। अगर हमारे पास इल्म होता तो हम ये जानते कि गुमराह हमें क्यों किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ गुमराह इसलिए किया जा रहा है कि जो शीयत में इत्तेहाद है वो अलग हो जाए, शीयत कई टुकड़ों में तकसीम हो जाए, शिया कई टुकड़ों में बट जाए। आपने गौर किया कभी आपने गौर किया कि सिर्फ और सिर्फ फसाद पैदा किया जाता है मर्ज़े इकराम के खिलाफ, ताकि ये मराजे इकराम के खिलाफ बोले। और हम क्यों बोल जाते हैं? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं होता। अगर इल्म होता तो हम देखते। अगर दुनियावी इल्म नहीं है तो आपके पास अक्ल मौजूद है, आपके पास आंखें मौजूद हैं, हम देख सकते हैं शियों पे कहीं जुल्म होता है, पहुंचते हैं ईरान वाले, पहुंचते हैं हिजबुल्लाह वाले, पहुंचते हैं नसरुल्लाह वाले, ये जितने अखबार वाले हैं सब अपने घरों में घुस जाते हैं। हमारे पास इल्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारी कौम को बहकाया जा रहा है वो मिंबर से बहकाया जा रहा है, वो मिंबर से बहकाया जा रहा है और कहीं से नहीं बहकाया जा रहा, मिंबर से बहकाया जा रहा है। बताएं कैसे मिंबर से बहकाया जा रहा है? जनाबे सुलेमान के जमाने में एक हिरन था, हिरन के पांव में तीर लगा हुआ था, आंखों में आंसू रोता हुआ जनाबे सुलेमान के दरबार में आया। सुलेमान के दरबार में आया, सुलेमान ने कहा चुप हो जा, वो क्यों ना आए तू? हिरन ने कहा या नबी अल्लाह, मेरे पांव में तीर लगा। अच्छा किसने मारा? कहा या नबी अल्लाह, जो आपके पहलू में मौलवी बैठा है, जो आपके पहलू में मौलवी बैठा है, उसने हमें तीर मारा। जनाब सुलेमान ने पूछा क्यों, तुमने तीर मारा है? मौलवी ने कहा जी नबी अल्लाह, इस्लाम में इसका शिकार जायज है, इसका खाना जायज है, मैंने तीर मारा, ये चला गया, अगर रुक जाता मैं इसे ज़िबा भी करता, इसे खा भी लेता। या नबी अल्लाह, शिकार जायज है, शिकार जायज है। नबी ने हिरन से कहा हिरन, ये मौलवी सही कह रहा है, इस्लाम में तुम्हारा शिकार जायज है, तुम्हारा शिकार जायज है। हिरन ने कहा या नबी अल्लाह, अगर शिकार जायज है, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, मगर आइंदा से इस मौलवी से कह दो जब ये मौलवी आए तो शिकारी के फेस में आए, मौलवी के फेस में
शिकारी के लिबास में आए, मौलवी के लिबास में ना आए। मैं मौलवी जान के मुतमईन थी, मैं मौलवी देखकर मुतमईन था। अब जब आए तो शिकारी के लिबास में आए, तब बताती हूँ इसके शिकार में कितनी ज्यादा ताकत है, मेरे पैरों में कितनी ताकत है। لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ ہمیں میں مطمئن تھا کہ یہ مولوی ہے، اگر میں جان جاتا یہ شکاری ہے تب اسے اندازہ لگتا ہے اس کے شکار میں کتنی طاقت ہے، میرے پیروں میں کتنی طاقت ہے۔ آج اطمینان سے ہر باتوں کو اس لیے ایکسپٹ کر لے رہے ہیں کہ مولانا نے ممبر سے پڑھا ہے، یا علی یا علی، مولانا نے ممبر سے پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سوال کرنے کی عادت اپنے اندر کوالٹی نہیں پیدا کی، اور اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، تم سوال کرو، کب کرو؟ ان کنتم لا تعلمون، اگرچہ تم نہ جانتے ہو۔ آج ہماری قوم میں سوال ہی وہی ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، پتا کریں مولانا صاحب کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے۔ اگر چلے گئے جواب تھوڑا ادھر ادھر ہوا، مولانا صاحب ایسے نہیں تھا، ایسے جواب تھا۔ جب تم جانتے ہو تو قرآن کی خلافت کر رہے ہو، قرآن کے خلاف جا رہے ہو، سوال کر رہے ہو۔ وہ سوال کرو جو تمہارے علم میں نہ ہو، وہ سوال کرو، وہ سوال نہ کرو۔ اور آج دنیا جو جہالت میں ڈوب رہی ہے، قسم خدا کی سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دنیا نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ اہل بیت کا دامن چھوڑا، اس لیے لوگوں نے شریعت کو شرارت بنا کر پیش کیا، شریعت کو شرارت بنا کر پیش کیا۔ آپ جانتے خلیفہ کا دور ہے، ایک شخص آیا دہلیہ کا، ایسا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جو خلیفہ تھے وقت کے وہ خوش ہو گئے، چلو ہم سے بھی کوئی مسلمان ملنے آ گیا، اب پھنس گیا ہے اسے پھنسا لو، ہم بھی کہہ دیں گے روزے میں سے ہم سے بھی کوئی مسلمان بنا تھا۔ لیکن مسلمان بھی اتنی آسانی سے کوئی نہیں بنتا تھا۔ کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ حضور بسم اللہ کلمہ پڑھیے۔ کہا ایسے نہیں پڑھوں گا، کہا ایسے نہیں پڑھوں گا۔ کہا پھر کیوں؟ کہ میرا کچھ سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کیا قرآن میں جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے؟ کہا بالکل سب صحیح ہے۔ کہا قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا بے شک قادر ہے۔ دہریہ نے کہا کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اب تو یہ خاموش ہو گئے۔ کہا اگر خدا بناتا ہے تو وہ وحدہ لا شریک نہیں رہا، اس کا شریک ہو گیا۔ اگر نہیں بناتا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں رہا۔ تو یہ جواب تب دیتے جب صاحب شریعت ہوتے، یہ صاحب شرارت تھے۔ اور شرارت کب سے جانتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ انصاف سے بتائیں، جب نبی ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، ہم سنی تھے، شیعہ تھے، بریلوی تھے، حنفی تھے، مالکی تھے، دیوبندی تھے، نہیں تھے نا؟ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ آج کے دور میں ہم اتنے حصوں میں بٹ کیوں گئے؟ غلطی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، غلطی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے۔ اور یہ غلطی اگر جاننا ہے تو ہمیں کربلا سے بھی 50 سال قبل جب رسول خدا کی وفات ہونے لگی تب آئیے لوگ رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، اب آپ یہ بتائیں یا تو آپ کے بعد دروازے ہدایت بند یا کسی ایسے کا در بتائیں جس در پہ آپ کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم چلے جائیں۔ تو نبی نے در زہرا دکھایا، اگر کوئی مسئلہ آئے تو در زہرا پر چلے جانا۔ جب رسول خدا کی وفات ہوئی
تو جس در پہ جانا تھا اس کو جلا دیا. یا علی یا علی, جس در پر جانا تھا اس کو جلا دیا. اب جب مسئلہ در پیش آیا تو منہ تو اس قابل ہے نہیں اس در پہ جائے, تو انہوں نے شریعت کو اپنی شرارت بنا کر پیش کیا. شریعت کو اپنی شرارت بنا کر پیش کیا. اس لیے جو جس کے حصے میں آتا رہا وہ اپنا مذہب ایکسپٹ کرتا رہا. آج سے 50 سال قبل جب آپ ٹریول کرتے, سفر کرتے, تو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص کہتا بھیا کس مذہب سے تعلق رکھتے, آپ کہہ دیتے تھے اسلام, خاموش ہو جاتا تھا. آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے نہیں نا. آج آگے بڑھ کے سوال کرتا اسلام میں کون سا مذہب فالو کرتے, آپ کہیں گے شیعہ. اب تو آگے بڑھ کے پوچھتا ہے شیعہ میں کون سا مذہب فالو کرتے ہو. بھیا اخبار والے ہو یا ملنگ والے ہو, یاد رکھو امام کو اخبار والا شیعہ نہیں چاہیے, امام کو کردار والا. امام کو اخبار والا شیعہ نہیں چاہیے, امام کو کردار والا شیعہ چاہیے, جس کا کردار بہتر. ہم کئی حصوں میں اسی لیے جس طرح پہ جانا تھا اس کو جلا دیا. یہ اپنی شرارت بنا کر پیش کرتے رہے. منظر تب آیا جب رسول خدا کے بعد مولا علی کا زمانہ آیا, مولا علی کے بعد حسن کا زمانہ آیا, حسن کے بعد حسین کا زمانہ آیا, یا علی حسین کا زمانہ آیا. آپ جانتے ہیں توریت کب تحریف ہوا, جناب موسیٰ کے بعد. انجیل کب, جناب عیسیٰ کے بعد. زبور کب, جناب داؤد کے بعد. جب بھی انجیل کو کوئی مٹانا چاہا ہے تو دور نبی میں نہیں مٹایا, مگر قرآن کی یہ کیفیت تھی کہ نبی کے سامنے لوگ آتے تھے, یا نبی اللہ یہ قانون نہیں صحیح ہے, یہ شریعت نہیں صحیح ہے, روزے کم کروا دے, حج ہٹا دے, زکوٰۃ کم کروا دے, نمازیں کم کروا دے. مٹانے کی لاکھ کوشش کی. دور آیا امام حسین علیہ السلام کا, امام حسین علیہ السلام کا دور آیا. شمر کا خنجر ہے, امام حسین علیہ السلام کا گلا ہے. پوری دنیا کے میڈیا کا کیمرہ کربلا پر فوکس ہوا. جب کربلا میں یہ دیکھا ادھر بھی نمازی ہیں, ادھر بھی نمازی ہیں, ادھر بھی روزے دار ہیں, ادھر بھی روزے دار ہیں, ادھر بھی حاجی ہیں, ادھر بھی حاجی ہیں, ادھر بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں, ادھر بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں, ادھر بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں, ادھر بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں. تو لوگوں نے اپنا کیمرہ ہٹایا, کہا چلو یہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے, یہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے. مگر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تہے تیل ہے مگر لم مسکرا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا یاد رکھو جو سر کو قلم کرے وہ شرارت والا ہے, جو سر کٹائے وہ شریعت والا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. شریعت کو اپنی شرارت بنا کر پیش کیا. سنیں گے شرارت کیا شرارت کی ہو. دہریہ آیا, کہا اس کا جواب دیجیے. یا تو یہ مانیے کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں, ہر چیز پر قادر نہیں, اور اگر قادر ہے تو وہ دوسرا خدا بنا کیوں نہیں سکتا. تو وقت کی خلیفہ نے کہا ایسا ہے تین دن بعد آنا, اس کا جواب ملے. جاؤ گھر کا, گھر تو نہیں جاؤں گا, یہی بیٹھوں گا, جواب لے کر آؤں. کہا ٹھیک ہے. 3 دن گزرا, کھڑا ہوا, کا جواب سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا. کا جواب یہ ہے اس کا سر قلم کرو. شرارت دیکھ رہے, اس کا سر قلم کرو. سپاہی آگے بڑھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کا ٹھیک ہے خلیفہ تم سے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے, مگر انصاف سے بتا جب کل زمانہ پوچھے گا اس دہریہ کو کیوں قتل کیا, کیا جواب دے گا. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں دے پایا. ادھر گفتگو ہو رہی تھی, پیچھے
پیچھے سے ایک بوڑھا ایک ضعیف جوان ہو کر اٹھا، ہاتھوں پہ ہاتھ آیا کہ چل اس در پہ لے کر چلتے ہیں جو شریعت کے وارث ہے، جو قرآن کے وارث ہے، جو ناطق قرآن ہے۔ مولا علی کے در پہ لے کر آیا، جب کل بات کیا مولا نے دروازہ کھولا، سلام کیا، مولا نے جواب دیا، کہا ایک سوال ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کلمہ پڑھ، کہا کلمہ ایسے نہیں پڑھوں گا، کچھ سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کیا قرآن میں جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح۔ کہا یہ بتائیں قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا بے شک قادر ہے۔ دہلیہ نے کہا کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ میرے مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا خدا ایک خدا نہیں، دو خدا نہیں، تین خدا نہیں، خدا ہزاروں خدا بنا سکتا ہے، خدا ہزاروں خدا بنا سکتا ہے۔ دہلیہ نے کہا پھر وہ وحدہ لا شریک کیسے رہا؟ اللہ نے کہا خدا جتنا خدا بنائے گا سب مخلوق کہلائیں گی، خالق وہی ہوگا۔ جتنا خدا بنائے گا سب مخلوق کہلائیں گے، خالق وہ ہوگا جس نے خداؤں کو خلق کیا، جس نے خدا کو بنایا۔ لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا اتنا جتنا میرے مولا کے پاس تھا۔ اگر جاتے بھی تھے تو اس غرض سے جاتے تھے نعوذ باللہ کہ علی کو کسی طرح سے معاذ اللہ، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، کہ علی کو کسی طرح سے ذلیل کیا جائے۔ مگر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو عزت دے دے دنیا میں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا جس نے 30 سال وہ جنگل ٹو جنگل گھومتا، ریسرچ کر تھا بہت بڑا، اس نے ریسرچ کیا 30 سال میں۔ اور کیا ریسرچ کیا کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہوتی، چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہوتی۔ 30 سال بعد جب اس نے کتاب لکھا، کتاب کا نام دیات تھا، جب مارکیٹ میں بھیجا تو لوگوں نے سر کو اٹھا لیا، اتنا بڑا سائنٹسٹ 30 سال چیونٹیوں میں ریسرچ کر لیا اور چیونٹیوں کی نسلیں بتا دی۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے، یہ کتاب ہوتے ہوتے وہاں پہنچی جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھی، نجف اشرف پہنچی۔ ایک طالب علم نے خطبہ، وہ مولا علی کا خطبہ جو مولا علی نے چیونٹیوں پہ دیا، وہ موبائل میں ٹائپ کر کے اسی کے پاس بھیج دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا اور زمین میں بیٹھ گیا، کہا لعنت ہو مجھ پر، میں نے اپنی زندگی کے 30 سال ضائع کر دیے۔ یعنی اپنے جواب نہیں پڑھا، مولا کا جواب سنیں گے، مولا کا جواب سنیں گے۔ سر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا سر پہ، کہا لعنت ہو مجھ پہ، میں نے اپنی زندگی کے 30 سال ضائع کر دیے۔ ارے 30 سال میں نے یہ پتا کیا چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں۔ علی کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا جس نے یہاں تک بتایا چیونٹیوں کے اندر رگیں کتنی ہے، چیونٹیوں کے اندر رگیں کتنی، چیونٹیوں کے اندر رگیں کتنی۔ اس نے کتاب لکھا تھا، کتاب میں لکھا سب سے اچھا مذہب ہے اسلام، سب سے خراب لوگ ہیں مسلمان۔ یعنی سب سے اچھا دنیا کا مذہب ہے اسلام، سب سے خراب لوگ ہیں مسلمان۔ کیوں؟ اس نے لکھا کہ کبھی علی کو تلوار دے کر جنگ خیبر میں بھیجا، کبھی خندق میں بھیجا، کبھی جمل میں بھیجا، اس علی کو تلوار نہ دیتے، صرف بولنے دیتے، بولنے دیتے۔ وہ ان کی اتنی دنیا خرچ کر دیتا علی کہ آج کسی ریسرچ کی ضرورت نہ ہوتی، آج کسی ریسرچ کی ضرورت نہ ہوتی، علی کو صرف بولنے دیتے۔ مگر یہ جاہل قوم ہے، قوم مسلمان، جس نے علی سے کچھ سیکھا نہیں، جس نے علی سے کچھ سیکھا نہیں۔ ایک طبیب پہنچ گیا مولا کائنات کے پاس، کہ مولا کچھ سوال ہے، کہ بیٹھا ہی اسی لیے ہوں کہ جواب دے سکوں، تم پوچھو تو۔ کہ مولا یہ پیشانی پر لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ مولا یہ ہاتھ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہوتا؟ مولا یہ کیوں پیچھے کی جانب کیوں اڑتی ہے؟ مولا نہ آکان کا پانی تر کیوں ہوتا ہے؟ مولا آگ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟
انسان کے تلوے میں ابھار کیوں ہوتا ہے، سر پہ بال کیوں ہوتا ہے؟ سوال سنا آپ نے؟ کسی ڈاکٹر کے باپ میں ہمت نہیں جو جواب دے دے، کسی ڈاکٹر کے باپ میں ہمت نہیں ہے جو جواب دے دے۔ صرف یہ جواب ہی وہی دے سکتا ہے جو خطیب منبر سنونی ہو۔ مولا نے کہا سر پہ بال اس لیے ہوتا ہے کہ سورج کی تپش سیدھی دماغ پر اثر نہ کر سکے۔ میرا جواب نہیں ہے، خدا کے پاس سورج کی تپش دماغ کو نقصان نہ دے سکے۔ یہ پیشانی پر لکیریں اس لیے ہوتی ہے سر کا پسینہ آنکھ میں نہ جا سکے، سر کا پسینہ آنکھ میں نہ جا سکے کہ انہیں پیچھے کی جانب اس لیے مڑتی ہے انسان آگے کی جانب چلتا ہے۔ پاؤں کے تلوے میں اگر ابھار نہ ہو انسان کا لوڈ اس پہ نہ آ سکے انسان گر جائے۔ کان کا پانی تلخ اس لیے ہوتا ہے کہ رات میں سوتے وقت کیڑے چلے جاتے ہیں، اگر تلخ نہ ہو کیڑے باہر نہ آئے، اگر تلخ نہ ہو کیڑے باہر نہ آئے۔ کہ مولا یہ آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آنکھ ہوتی ہے چربی کی، اور چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے۔ آنکھ ہوتی ہے چربی کی، یہ چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے۔ اس نے لکھا مولا یا تو میں یہ سمجھ لوں کہ دنیا کو آپ نے بنایا، یا تو میں یہ سمجھ لوں دنیا کو آپ نے بنایا، یا یہ سمجھ لوں جب دنیا بن رہی تھی تو آپ کھڑے دیکھ رہے تھے، آپ کھڑے تھے۔ دنیا بن رہی تھی آپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے عجیب و غریب سوال کیا۔ ایک دہریہ کو ایک یہودی کو لے کر آئے جو 40 سال سے ریاضت کر رہا تھا، وہ غیب کے علم میں جھانک لیتا تھا، فیوچر دیکھ لیتا تھا، اس کو بہکا کر لے کر آئے۔ کہ لوگ علی سے سوال کرتے ہیں، تو چل علی سوال کریں گے تو جواب دینا۔ کہ ٹھیک ہے چلو۔ مولانا مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھے ہو، دہریہ کو اندر بھیجا تھا سوال کریں، اور یہ سوال کریں تو جواب دیں۔ یہ دہریہ اندر آئے، دہریہ نے کہا علی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دوں۔ مولا نے کہا جواب تو دے گا یا وہ بھی آئیں گے جو تجھے لے کر آئیں گے؟ یا وہ بھی آئیں گے جو تجھے لے کر آئیں؟ دہریہ نے کہا نہیں میں آ گیا ہوں تو کافی ہے۔ میرے مولا نے پیچھے ہاتھ کیا، مٹھی بند کر کے سامنے لے کر آئے۔ کہا بتا میرے مٹھی میں کیا؟ دہریہ نے کہا کوہ ابو قبیس پہ ایک فاختے نے 2 انڈے دیے، اس انڈوں میں سے آپ نے ایک انڈا اٹھایا ہے، ایک انڈا اٹھایا ہے۔ جب مولا نے مٹھی کھولی تو وہی فاختے کا انڈا، اب جو لے کر آئے تھے وہ بولے گڈ اور سوال کرو۔ اتنا کہنا تھا، میرے مولا نے پھرتی سے ممبر چھوڑا، سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ کہا کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو علی کے مقابلے میں آئے، تو علی کے مقابلے میں آیا ہے، لے وہی انڈا رکھ وہاں جہاں سے میں نے اٹھایا۔ رکھ وہی انڈا جہاں سے میں نے اٹھایا۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا جو میں نے کیا وہ ایک عالم کرتا ہے، جو آپ نے کیا وہ ایک خالق کرتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد۔ میں نے وہ ایک عالم کرتا ہے، جو آپ نے کیا وہ ایک خالق کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں صرف ایک جانور ہے جس کو اللہ نے آواز نہیں دی، کوئی بتا سکتا ہے؟ دنیا میں صرف ایک جانور ہے اللہ نے جس کو قوت گویائی نہیں دی، آواز ہی نہیں دی، وہ بول ہی نہیں سکتا، بتا سکتے ہیں؟ وہ ہے مچھلی۔ اللہ نے اسے بولنے کی قوت نہیں دی،
کیوں؟ کیونکہ آواز بنتی ہے پھیپھڑوں سے اور مچھلی ہوتی ہے ہمیشہ پانی میں. اگر مچھلی بولے تو پانی پھیپھڑوں میں چلا جائے, مچھلی مر جائے. آواز بنتی پھیپھڑوں سے. مگر جانتے ہیں جب عمرو بن عبدود کے سینے پر مولائے کائنات نے قدم رکھا, اس کے ہاتھوں میں ایک قیمتی نیزہ تھا. اس قیمتی نیزے کو مولائے کائنات نے لیا اور آسمان کی طرف پھینکا. عمرو بن عبدود نے کہا علی تمہیں پتا تھا اس نیزے کی قیمت کیا ہے؟ پورا یمن اس سے آباد ہو سکتا ہے, پورے یمن کی غربت دور ہو سکتی ہے, سارے لوگ اس نیزے سے امیر ہو سکتے ہیں. کیا بتا سکتے ہو وہ نیزہ کہاں ہے؟ مولانا کا دیکھنا چاہتے ہو؟ کا دکھاؤ. دو انگلیوں کے درمیان دیکھا ہے, کوئی دریائے تجلا ہے, آگے آگے مچھلی جا رہی ہے, پیچھے پیچھے ایک اژدہا جا رہا ہے, پیچھے پیچھے ایک اژدہا جا رہا ہے. مولا نے وہی نیزہ پھینکا, اژدہا وہی ہلاک ہو گیا. کہا مولا اپنے اژدہے کو مارا کیوں؟ کہا اس لیے مچھلی نے مجھے آواز دی, مچھلی نے مجھے آواز دی, مچھلی نے مجھے آواز دی. عمرو بن عبدود نے کہا مچھلی کے پاس تو آواز ہی نہیں ہے. کہا علی وہ نہیں ہے جو آواز کا محتاج ہو. علی اسے نہیں کہتے جو لہجوں کا محتاج ہو, جو نیتوں کو سمجھے اسے علی کہتے. صلوات پڑھیں محمد. نیتوں کو سمجھے, جو نیتوں کو جان لے اسے مولائے کائنات. اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے امام ایسے چنے ہیں جیسے امام ہمیں ملے ہیں. دنیا میں کسی کو ایسے امام نہیں. اور جنت جہنم تو ہم منبر سے نہیں بانٹتے, مگر اتنا کہہ کر جا رہے ہیں کہ جس نے علی کا دامن نہیں چھوڑا, امام کا دامن نہیں چھوڑا, یہ منبر کے تقدس سے گارنٹی دے کے جا رہے ہیں وہ ہے جنتی. وہ ہے جنتی جس نے علی کا دامن نہ چھوڑا. بتاؤں کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ایک سچا امام مل جائے, معصوم ہو جائے, معصوم مل جائے, تو وہ قومیں آرام سے نجات پا سکتی ہے. بتائیں کیسے؟ تاریکی رات ہے, دو بادشاہ, ایک ایمان کا بادشاہ, ایک کفر و نفاق کا بادشاہ. ایمان کے بادشاہ کو جناب موسیٰ کہا گیا, کفر کے بادشاہ کو فرعون کہا گیا. جناب موسیٰ اپنے گھر سے نکلے, سامنے دیکھا دریائے نیل زور و شوروں سے بہ رہی ہے, پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرعون کا لشکر. قوم والوں نے ہاتھوں کو جوڑا, موسیٰ اگر آگے جاتے ہیں تو غرق ہو جائیں گے دریائے نیل, اگر رکتے ہیں تو فرعون مار ڈالے گا. اب بتا کیا کرو؟ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی, ذرا توجہ دے دیں, زیادہ ضرورت نہیں. موسیٰ نے اللہ سے دعا کی. آپ نے غور کیا امت نے ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگا, امت نے ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگا, اس لیے وصول ہی یہی ہے, امت اپنے امام سے مانگتی ہے, امام اللہ سے مانگتا ہے. اگر آج ہم کسی کو ذریعہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں غیر اللہ سے نہ مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو, علی سے نہ مانگو, حسن سے نہ مانگو, حسین سے نہ مانگو, زہرا سے نہ مانگو, رسول سے نہ مانگو. کیوں نہ مانگی بھیا؟ اس لیے نبی کا ایک جنگ میں دندان مبارک شہید ہو گئے. جب نبی اپنی مدد نہ کر سکے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ جب نبی اپنی مدد نہ کر سکے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا, آج سے ہم نبی سے نہیں مانگیں گے, علی سے بھی نہ مانگو. ہم نے کہا کیوں علی سے کیوں نہ مانگو؟ علی کے گلے میں رسن باندھی گئی, رسی باندھی گئی, جب وہ اپنی مدد نہ کر سکے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے مگر جناب زہرا سے تو ضرور مانگیں گے, ان کی دعا ہے. کہیں ان سے بھی نہ مانگو, تاکہ ان کے دروازے میں آگ لگائی گئی کہ وہ اپنی مدد نہ کر سکی تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر امام حسن سے کہا نہیں, انہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا, جب اپنی مدد نہ کر سکے تو تمہاری مدد. ہم نے کہا پھر تو بھیا امام حسین علیہ السلام کو ضرور مانگیں گے, اور مجھے تو بالکل نہ مانگو.
ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہ اپنے خاندان کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے، جب اپنی مدد نہ کر سکے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا، آج سے ہم نبی سے نہیں مانگیں گے، ذرا سی توجہ دیں، آج سے ہم نبی سے نہیں مانگیں گے، علی سے نہیں مانگیں گے، زہرا سے نہیں مانگیں گے، حسن سے نہیں مانگیں گے، حسین سے نہیں مانگیں گے، مگر بھیا آج سے تم خدا سے بھی نہ مانگنا۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا جب خدا اپنے نبی اور ولی کی مدد نہ کیا تو اپنے نبی اور ولی کی مدد نہ کیا تیری مدد کہاں سے کرے؟ آج فقیر بھی مانگتا ہے تو علی کے نام پر دے دو، نبی کے نام پر دے دو، حسن کے نام پر دے دو، حسین کے نام پر دے دو، زہرا کے نام پر دے دو۔ میں قریب گیا، میں نے کہا تو جب بھی مانگتا ہے علی کے نام پر مانگتا ہے، حسن کے نام پر مانگتا ہے، حسین کے نام پر مانگتا ہے، کبھی تو کہہ دیا کر فلاں کے نام پر دے دو، فلاں کے نام پر دے دو، فلاں کے نام پر دے دو۔ فقیر نے کہا یاد رکھ فقیر ہوں مگر اتنا مجھے بھی پتا ہے بھکاریوں کے در سے صلوات پڑھ دے محمد بھکاریوں کے در سے نہیں مانگی جاتی، بھیک اس سے مانگی جاتی ہے جو دنیا میں بھی امیر ہو، آخرت میں امیر المومنین ہو۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت علی دے گا، آب کوثر علی تقسیم کرے گا، جنت جہنم کا فیصلہ علی کرے گا، کمینے منہ بنا کے کہتے ہیں جنت علی کی ہے کیا؟ جنت علی کی ہے کیا؟ جنت کو تقسیم کریں۔ مثال ابھی مجلس